$200 سے شروع سے ہو کے تقریباً $500 جا سکتا ہے۔ اس کی جو لکڑی ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین لکڑیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی لکڑی جو ہے فی کلو کے حساب سے دنیا میں سیل ہوتی ہے۔ 1 ایکڑ کے اندر تقریباً آپ 200 سے 300 پودے لگا سکتے ہیں۔ 1000 سے تقریباً 1500 کا پودا جو ہے یہ مختلف سائزز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آن لائن ارننگ کا رجحان جس طرح سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ صرف ڈیجیٹل ایپلیکیشن کے ذریعے ہی آن لائن ارننگ ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ زراعت سے کس طرح سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسے باغ سے متعلق بتائیں گے اور اس کو لگانا سکھائیں گے، اور اس کی تمام اس کی گروتھ سے لے کر اس کی مارکیٹنگ تک کے مراحل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس باغ کو جب وہ تیار ہو جاتا ہے وہ باغ، تو اس کی اگر لکڑی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ $200 پر kg کے حساب سے جو ہے اس کی قیمت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی لکڑی سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور اس کی بائی پروڈکٹس بھی بہت ساری ہیں۔ تو اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زرعی ماہر موجود ہیں محمد علی صاحب، اور محمد علی صاحب زرعی ماہر تو ہیں ہی، لیکن غیر روایتی فصلات جو ہیں ان کے حوالے سے بہت وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ تو محمد علی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو وہ آگاہ کریں کہ ایسا کون سا باغ ہے، ایسے کون سا غیر روایتی باغ ہے جس کو کاشت کر کے جس کی لکڑی اتنی قیمتی ہے اور دنیا کی قیمتی ترین لکڑی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ٹھیک ہے۔ محمد علی صاحب، آپ نے آج ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت یونیک کنٹینٹ کو ڈسکور کرنے کا بتایا ہے، اور وہ ہے ایک دنیا کی قیمتی ترین لکڑی کا باغ لگانے کا۔ تو یہ لکڑی کیا ہے اور اس کا باغ کیسے لگتا ہے، اور پاکستان میں اس کی کیا اویلیبلٹی ہے، اور اس کی کیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے، ان تمام باتوں سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی، مطلب کہ آج ہم جس پرکار ڈسکس کر رہے ہیں جس ٹاپک کو، وہ سندل کا ہے۔ سندل کہتے ہیں کہ اس کا جنگل کہہ لیں یا باغ کہہ لیں آپ۔ جی۔ تو اس میں اس کی جو لکڑی ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین لکڑیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا کہتے ہیں کہ مہنگی ترین لکڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کی جو ویلیوز ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر، یہ ہربل انڈسٹری کے اندر، یہ میڈیسنل انڈسٹری کے اندر، اور مطلب کہ یہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ مطلب کہ کلو کے حساب سے سیل ہوتی ہے۔ اچھا۔ باقی جتنی بھی لکڑیاں ہیں وہ مطلب کہ کچھ وزن کے حساب سے سیل ہوتی ہیں، اور جو باقی کچھ لکڑیاں جو ہوتے ہیں وہ مربع فوٹ کے حساب سے سیل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ لکڑی کہتے ہیں کہ یہ سندل کی جو لکڑی ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین لکڑی میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی لکڑی جو ہے پر کلو کے حساب سے، فی کلو کے حساب سے دنیا میں سیل ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بیسیکلی یہ ٹراپیکل ایریا کا پلانٹ ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اس کی کاشت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا اصل نام سلٹنم البم ہے، اور اس سندل کی ایک قسم ہے۔ سندل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ریڈ سندل ہوتا ہے، ایک سفید سندل ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سفید سندل کے حوالے سے ریڈ سندل میں اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے آپ سے۔ اچھا، اس میں سندل البم جو ہے یہ ورائٹی سفید سندل کی ورائٹی ہے، اور اس میں 1 ایکڑ کے اندر تقریباً آپ 200 سے 300 پودے لگا سکتے ہیں۔ 200 سے 300 پودے 1 ایکڑ کے اندر۔ اور پاکستان کے کون سے علاقوں میں یہ سوٹیبل ہے؟ یہ تقریباً آپ کا پوٹر سے لے کر جو ہے آپ کا یہ پورا انٹیریئر پنجاب اور انٹیریئر سندھ اور یہ ساحلی علاقہ جو سے ہمارے ہیں اس کے سندھ کے، وہاں بھی آرام سے لگ سکتا ہے۔ تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لیے یہ سوٹیبل ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی یہ ٹراپیکل ایریا کا پلانٹ ہے، اور ٹراپیکل ایریا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور ہبس زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو شروع میں مطلب ہے کہ پہلی سردی اور پہلی گرمی جو اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں احتیاط کرنا پڑتی ہے، لیکن جیسے پلانٹ گرو کر جاتا ہے تو یہ پھر اس ایریا میں کلائمیٹائز ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ صحیح جی۔ تو 1 ایکڑ میں کتنے پودے لگتے ہیں، اور ان کی اویلیبلٹی کس طرح سے ہوتی ہے، اور ان کو لک آفٹر کیسے کرنا چاہیے؟ 1 ایکڑ میں 2 اس کا پیٹرن ہے جو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ ایک تو پیٹرن ہے اس کو 12x12 پہ لگا لیں اس کو، تو اس حساب سے تقریباً یہ پلانٹس بنیں گے 300 کے قریب پلانٹس بنیں گے 1 ایکڑ کے اندر۔ اور دوسرا پیٹرن اس کا ہے 15x15 پہ لگانے کا۔ تو یہ ایک چیز احتیاط کرتے ہیں کہ کرنی چاہیے کہ اس کو، یہ پودا پیراسائٹ ہے، یہ مطلب ہے کہ مفت ہو رہا ہے، یہ مطلب خود روٹ سے یہ اپنی جو ہے نا خوراک نہیں لیتا،
بلکہ کسی دوسرے پودے سے جو نائٹروجن فکسنگ پلانٹ ہو. جیسے کہتے ہیں اس میں سوہانجنا ہے, مہندی کے پودے ہیں, جو بھی پھلی دار درخت ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے لگائے جاتے ہیں کچھ فاصلے پر, 1 یا 2 فٹ کے فاصلے پر, اور اس کی باقاعدہ اس کی ہائٹ کو مینٹین کر کے چھوٹا کر رکھا جاتا ہے, اس کو بڑھنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے. تو یہ خیال کیا جاتا ہے, تو یہ ان کی جڑوں سے خوراک لیتا ہے اور یہ پھر یہ پروان چڑھتا ہے, اپنی گروتھ جاری رکھتا ہے یہ. صحیح. جی تو اس کے 1 ایکڑ کی اس کی کاشت پہ کتنے اخراجات آتے ہیں؟ دیکھیے اس کا ہمارے پاس اس کے سیڈ بھی اویلیبل ہیں اس کے, جو فارمر گروورز یا جو بھی مطلب ہے کہ جس چیز کا شوق رکھتے ہیں ان کو ہمارے پاس سیڈ بھی مل جائیں گے, اور اگر پودے چاہیے ان کو پودے بھی ان کو ہمارے پاس حاصل ہو جائیں گے. تو اس میں 1000 سے تقریباً 1500 کا پودا جو ہے یہ مختلف سائزز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ کہ آپ ہر وقت کی اپنی ثواب دیتا ہے, اس کا اپنا اس کا بجٹ ہے, تو اس کے مطابق وہ کم یا زیادہ لگا سکتا ہے وہ. صحیح. تو یہ پودے کی کاسٹ آپ نے کتنی بتائی کہ اگر پودا یا بیج کی شکل میں لگاتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو کاسٹ پڑتی ہے کاشتکار کو؟ اور بیج کیونکہ نسبتاً سستا پڑتا ہے اس کو, تو وہ کیونکہ پھر یہ کہ کم کوانٹٹی میں دینا ہمارے مشکل ہوتا ہے. صحیح. کوئی اگر پراپر طریقے سے اس میں جو ہے کمرشل فارمنگ کرنا چاہتا ہے, وہ زیادہ بیج لینا چاہتا ہے, تو پھر اس کو ہم اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ بیج پرچیز کر کے اس کا پورا میتھڈ ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح بیج لگایا جاتا ہے, وہ حاصل کر سکتا ہے. اور کسی لوگوں نے کچھ ایک نال لگانا ہے یا کچھ گنتی کے کچھ درجن پلانٹ لگانے ہیں, تو وہ پھر پلانٹس حاصل کر کے پلانٹس بھی گرو کر کے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. صحیح. پلانٹس میں نسبتاً زیادہ سیفٹی ہوتی ہے بیج کی نسبت کے, وہ پودا زیادہ سکیور طریقے سے؟ بیج یہ کیونکہ اگانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی, تو اس میں ایکسپرٹیز جو ہیں چاہیے ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پلانٹس لیں اور پلانٹس کو ہی گرو کریں, تاکہ یہ کہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ مطلب کہ زیادہ جو ہے مشکل میں نہ پڑیں, اور آسانی کے ساتھ اس کو اپنے آرچر کو یا فارسٹ کو لے کر آرام سے چلیں اور اپنی اس کی ارننگ کمانے کا ذریعہ حاصل کریں. اچھا یہ بتائیے گا محمد علی صاحب کہ اس کی جو مارکیٹ ہے وہ کہاں پر ہے, اور اس کی مارکیٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو ہماری روایتی فصلیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منڈیاں موجود ہیں, وہاں تک کسان لے جاتا ہے اور جو اس سے ریٹ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. دیکھیے اس میں یہ جو ہماری ہربل انڈسٹری اس میں مشروبات میں استعمال ہوتا ہے, اور کاسمیٹک انڈسٹری میں جیسے میں نے کہا استعمال ہوتا ہے, باقی اور دوسری انڈسٹریز ہیں وہاں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ورلڈ وائڈ تو اس کی مارکیٹ تو پوری دنیا میں اس کی موجود ہے. اس کی مارکیٹ پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ اس طرح یہ ہمارا جتنا بھی کہتے ہیں امپورٹ ہو کے پاکستان میں آتا ہے, اور اس میں 2 نمبری بہت ہو رہی ہے. کچھ اس میں ملتی جلی لکڑیوں کو اس میں خوشبو لگا کے اس کا ایروما استعمال کر کے اس کو خوشبو لگا کے سیل کیا جاتا ہے, وہ جو بہت سستا سیل کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کی جہاں تو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ تقریباً 15-20 ہزار روپے کلو کے حساب سے سیل ہو رہا ہے. اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے سیل کر رہے ہیں, لیکن اصل جو A گریڈ کا جو ہے اس کا سندل ووڈ ہوتی ہے وہ برادے کی شکل میں سیل ہوتی ہے, اور اس میں چھوٹی چھوٹی اسٹک بھی بنا کے سیل کیا جاتا ہے اس کو. تو وہ اس کا ریٹ تو $200 سے شروع ہوتا ہے. پھر گریڈ کے حساب سے اس کا کم یا زیادہ اس کا وہ اس میں اس کے امکان ہوتے ہیں کہ ریٹ وہ اس کے گریڈ کے حساب سے, اس کی کوالٹی کے حساب سے اس میں کم بھی. اگر کوالٹی اچھی ہے تو $200 پر kg سے زیادہ بھی یہ جا سکتا ہے. یہ بالکل $200 سے شروع سے ہو کے تقریباً $500 جا سکتا ہے یہ. ہاں. تو ناظرین جیسا کہ آج آپ نے ایک نئی غیر روایتی فصل کہہ لیں, باغ کہہ لیں, اس کے متعلق جانا کہ اس کو آپ اپنی زمین کے کچھ خطہ پہ کاشت کر کے اس کو ایک بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں, اور اس کو بین الاقوامی مارکیٹ میں آن لائن بھی اس کو فروخت کر کے ڈالروں میں جو ہے آپ کما سکتے ہیں, اس بیرونی کرنسی میں آپ کما سکتے ہیں. جس طرح سے مہنگائی ہے اور آپ ہر شخص پلان کرنا چاہتا ہے, تو وہ آپ اگر چھوٹے پیمانے پہ کرنا چاہیں تو اسے اپنے گھر کے لان میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زمین کا کچھ خطہ سپیئر پڑا ہوا ہے اس میں لگا سکتے ہیں, یا آپ روایتی فصلیں کاشت کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی زمین جو ہے نا سپیئر کر کے اس پہ اس غیر روایتی کاشت کے ذریعے جو ہے آپ بہت سارا زر مبادلہ اپنے ملک کے لیے بھی کما سکتے ہیں, اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم بھی کر سکتے ہیں. اور 5 سال کے بعد سندل کا جو درخت ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے بیج کی شکل میں یا چھوٹی شاخوں کی شکل میں اگر آپ ان کو سیل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ 15 سال کی کمیٹی ڈالتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کروڑ پتی کیا بلکہ ارب پتی بھی ہو سکتے ہیں, آپ اگر اس کی کاشت کمرشل بنیادوں پر کرتے ہیں. تو ناظرین مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے
جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو زرعی ماہر محمد علی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ ان باکس میں اور کمنٹس میں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔